نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ ناظرین کرام، ڈیئر ویورز، آج اس ویڈیو کا مقصد عظیم الشان فضائل و برکتوں والی جو رات ہے، جو شب برات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اس کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کے بعد صوفیاء اور بزرگان دین کے اقوال اور اس کی عبادات، اس بارے میں انشاءاللہ چند معروضات میں پیش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے خواتین و حضرات اسے سن کر کے اس پہ عمل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے میں حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ وہ کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جو ہے وہ سفید پتھر پہ پڑی۔ آپ حیرت سے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھنے لگے تو عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب چیز بھی تم پر ظاہر نہ کروں؟ یعنی جو وہ پتھر کی خوبصورتی، شائننگ، وائٹنس، سفیدی، تو اس سے بھی زیادہ۔ عرض کیا مولا کریم جی ضرور۔ تو وہ سفید پتھر جو ہے وہ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ تھا، وہ نمودار ہوئے اور ان کے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنے سالوں سے جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہے؟ اور وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں 400 برس سے 400 ایئر سے میں اس میں عبادت میں اور ریاضت میں مصروف تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار کوئی بندہ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب، میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعات نماز نفل پڑھ لینا اس کی 400 سالہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو اس کو نزہۃ المجالس میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں اس امت کی شان، یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے۔ ناظرین کرام، اب دیکھیں سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، ہزار سال، اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہ جو ہے وہ خیر اولا تھا، قرون اولا تھا، اور ہم قرب قیامت میں آ رہے ہیں، فتنوں فسادوں کا دور ہے۔ آج آپ دیکھ لیں تقریباً کتنے قریب آ چکے ہیں ہم قیامت کے، چند ساعتیں جو باقی رہ گئی ہیں، باقی نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، پھر عمریں بھی کم ہیں، تو لہٰذا پھر یہ تو کرم بالائے کرم ہے، تو یہ فضل اختصاصی ہے، فضل جزائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل فرمایا اس امت پہ کہ ایسی راتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، کہ اگر ہم ان راتوں میں اٹھ جائیں، عبادت کر لیں اس ٹیمپرلی دنیا میں، اور جہاں فار ایور ہم نے جانا ہے، تو اس تھوڑے سے وقت میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات اب جو کہ آنے والی ہے، یہ اور ہم سب کو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس واقعہ سے شعبان کی 15ویں شب کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو آپ روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عز و جل اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور فرماتے ہیں کہ ہائے کوئی
جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ کون ہے مجھ سے جو رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون ہے مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں؟ اور اس طرح یہ صبح تک ارشاد جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ اور صاحب ابن ماجہ نے، امام ابن ماجہ نے اس کو جو ہے وہ اپنی تفسیر، اپنی حدیث کی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اب حضرات اسی وقار اس پہ آپ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں کہ اس وقت ہمیں مغفرت کی کتنی ضرورت ہے، ہم کتنے پھنسے ہوئے لوگ ہیں، کتنے مشکلات میں ہیں، اور اس کے بعد رزق کی کمی۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اسپیشلی مسلمانوں کی پاورٹی جو لائن سے بھی انڈر جو ہے وہ پاورٹی لائن سے بھی انڈر رہ رہے ہیں، یعنی جو غربت کا ایک خط ہے اس سے نیچے کہاں زیادہ تر آپ کو میجورٹی میں مسلم نظر آئیں گے، اور پاکستان کی بھی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس کے بعد جو ہے مصیبت اور یہ پینڈیمک سچویشن جو ہے، یہ جو کرونا وبا ہے، ایک بہت بڑی جو کہ مصیبت ہے جس نے پوری دنیا اور عالم اسلام کو اور پاکستان کو لپیٹ میں لیا ہے، اور یہ ایک تیسری لہر بڑی شدید جو لہر ہے۔ تو آپ اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیئرفلی، ایک رات ہے، کتنی رات ہے جی، 4-5-6 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل جو صحیح اس کا ٹائم ہے، اور اگر آپ مغرب سے اس پہ دیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو آپ حضرات اگر یہ صرف 12 گھنٹے جہاں ہم کتنے جاگ رہے ہیں ان موبائلز میں، باقی ایکٹیویٹیز میں ہم، اور دنیا کے باقی کاموں میں ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، اگر ایک شادی کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو ہم کتنے دنوں سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک رات اگر اللہ اس کے رسول کے لیے جاگا جائے تو ہمارے وہ دونوں جہان میں ہمارا رزق، آج کون رزق نہیں چاہتا، کون اپنے آپ کو سیکیور نہیں چاہتا، کون اپنے آپ کو صحت مند نہیں چاہتا، آج کون اپنے آپ کو جو ہے وہ ان 3 چیزوں میں نہیں دیکھتا، کون اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے، اس وبا سے، پینڈیمک سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں وعدہ فرمایا ہے، ایک تو مغفرت اور دوسرا جو ہے رزق، اور تیسرا جو ہے مصیبتوں سے آزادی، عافیت۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ بجٹ نائٹ ہے، اور اس نائٹ کے اندر پھر آگے ڈیسیژن میکنگ ساری ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال کا صدقہ ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ شکریہ۔